بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میرپور آزاد کشمیر کی دھرتی سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ میرا یہ زندگی کا پہلا ولاگ ہے اور اس کی تیاری تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ایک چیلنج تھا۔ سچی بات کہنے کا خوف بھی تھا اور کچھ کانفیڈنس کی کمی یا پھر احساس کمتری یا احساس محرومی یا پھر کچھ اور، جو کچھ بھی تھا، بہرحال ایک مشکل مرحلہ تھا جو آج عبور کرنے کی کوشش کروں گا۔ آغاز سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا جو میں نے کچھ دن پہلے کہی تھی۔ حکومت آزاد کشمیر و پاکستان، بالخصوص آزاد کشمیر کی غیور عوام کو سلام، جنہوں نے افہام و تفہیم کے ساتھ مذاکرات کیے اور صبر سے ایک دوسرے کی بات سنی۔ اس معاہدے کے ساتھ ہندوستان کے اس بیانیے کی موت واقع ہو گئی ہے جو مسلسل بکواس کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ کشمیری پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں آج گاؤ موتر کے پجاریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیریوں سے سیکھ لیں کہ جمہور کیا ہوتا ہے اور ریاست ماں کیا ہوتی ہے۔ آج کشمیریوں نے ہندوستان کے زہر اگلتے کتوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ اچھا، اس ساری ایپیسوڈ کے دوران مجھے مزمل سہروردی صاحب، سیاسی ڈیرا کے مٹھا جی، جو کبھی کبھی تھوڑی غیر شائستہ زبان بھی استعمال کر دیتے ہیں، رضی نامہ کے رضوان رضی صاحب اور جاوید چودھری صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا۔ سن کر شدید تکلیف ہوئی کہ ان سب کو میں قدرے پسند کرتا ہوں، کیونکہ کافی محب وطن ٹائپ کے پریزنٹرز ہیں، اینکر پرسن ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان اصحاب کو آزاد کشمیر کی گراؤنڈ ریالٹیز کا بالکل بھی ادراک نہیں۔ ایک عوامی حقوق کی تحریک کو اپنے شاندار اسٹوڈیو میں بیٹھ کر محض غداروں کی تحریک کہہ دینے سے نہ صرف عوامی حقوق کی تضحیک ہوتی ہے، بلکہ ان بہت سے لوگوں کو کہنے کا موقع آپ فراہم کرتے ہیں جو ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے صحافی کتنے شفاف اور محب وطن ہیں، یہ زمانہ جانتا ہے۔ میں آپ سب کو آپریشن بنیان المرصوص میں ادا کیے گئے مجاہدانہ کردار پر سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، لہٰذا میری بات کا برا نہ مانیے گا۔ اچھا، چونکہ میری کوئی اپروچ یا فالوئنگ یا سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے، لہٰذا دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ میرا یہ ولاگ ان اصحاب تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ آزاد کشمیر میں پے در پے شروع ہونے والی بھرپور عوامی حقوق کی تحریک اور ان کی کامیابی کے بہت گہرے محرکات ہیں جو پاکستان بننے کے بعد کے 77 سال اور سن 47 سے پہلے کے ڈوگرا دور کے جبر سے نسل در نسل پروان چڑھتے رہے۔ اب 77 سال کی محرومیوں کے بعد اضطراب میں شدت آ گئی ہے۔
اس اضطراب کا حل بہت ضروری ہے، اشد ضروری ہے، ورنہ دشمن قوتیں جائز تحریکوں کو ہائی جیک کر لیا کرتی ہیں۔ اینکر پرسن جو ہیں وہ رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں اور ان کے سننے والے انہی کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں اس تاثر کو ہوا دی گئی ہے کہ یہ پاکستان سے آزادی چاہنے والوں کی تحریک ہے، جو سراسر غلط ہے اور دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ اصل میں اس تحریک یا اس بیانیے کو وہ لوگ اندرون ملک سے ہوا دے رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی جمہوری تحریک سے شدید خائف ہیں۔ اشرافیہ کے محلات لرز رہے ہیں اور پاکستان کے محب وطن لوگوں اور مقتدر اعلیٰ کی سپورٹ انہیں ایک آنکھ نہیں بہا رہی۔ مذاکرات نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس ساری صورتحال سے انڈیا بھی پریشان ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مطالبات مانے جا رہے ہیں، وہ اب مقبوضہ کشمیر میں اٹھنے والی ایسی تحریک سے شدید خوفزدہ ہیں۔ خطۂ پاکستان کے وہ لوگ جو شدید ناعلمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض نیشنلسٹ کی تحریک تھی، بہت مغالطے میں ہیں۔ اس تحریک میں پورے آزاد کشمیر کی عوام نے پارٹی ایفیلیشنز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حصہ لیا۔ ان غریب اور غیور لوگوں کے سٹیمنا کو داد دینی پڑتی ہے کہ 8 دن اپنا کاروبار تباہ کر کے بیٹھے رہے لیکن دکان نہ کھولی۔ دونوں جانب سے جانی و مالی نقصان ہوا جو انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن جس جرت، بہادری، ڈسپلن اور سیاسی سمجھ بوجھ کا اظہار عام عوام نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ تحریک شروع کیوں ہوئی؟ اس کے سینکڑوں محرکات ہیں، لیکن چیدہ چیدہ مسائل پر بات کروں گا۔ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ یہاں کسی قسم کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، زراعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو تھوڑی بہت فیکٹریاں ہیں ان میں غیر ریاستی افراد کام کرتے ہیں۔ ریاستی لوگوں کو نوکری نہیں ملتی کیونکہ ان کا سکل لیول بہت کم ہے، اور سکل لیول آئے کہاں سے؟ کوئی سکل لیول کی گرومنگ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ادارہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ میرپور کا نوجوان بیچارہ صرف رکشہ ہی چلا سکتا ہے۔ اب تو باہر جانے کے تمام راستے بھی تیزی سے بند ہو رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرپور کے لوگ منگلا ڈیم بننے کے بعد یورپ گئے، وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس خطہ کے لوگ برٹش آرمی میں بہت زیادہ تھے، وہ بھی جنگ عظیم اول اور دوسری جنگ عظیم سے ہی برطانیہ کا رخ کر رہے تھے۔ پھر 60s کا دور آیا اور اس میں پھر مائگریشن میں تیزی آئی۔ ان لوگوں نے بہت پردیس کاٹا ہے، بہت جدائی دیکھی ہے۔ میں خود 22 سال پردیس میں رہا۔ ہزاروں لاکھوں نے اپنے ماں باپ کا آخری دیدار تک نہ کیا، اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے پاکستان بھیجتے رہے۔ آج بھی اس چھوٹے سے خطے کا پنچ بہت زیادہ ہے۔ یورپ کی سیاست میں انہوں نے نام کمایا ہے، سپورٹس میں نام کمایا ہے، اور زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں کیا کہوں، اس کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ سرکاری ہسپتالوں میں
आईसीयू वार्ड में अगर आप चले जाएं तो पैरासिटामोल की गोली भी नहीं मिलती, वो भी आपको बाहर से खरीदनी होती है। ये आजाद कश्मीर का हाल है, जिसको आप मिनी इंग्लैंड कहते हैं। पूरे आजाद कश्मीर के किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई लिफ्ट नहीं है। जो कोई है इक्का दुक्का, वो कभी चलती हैं कभी नहीं चलती। मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ फंडिंग, व्हाटएवर। मैंने खुद 2-3 साल अपनी वालदा के साथ इन अस्पतालों के चक्कर लगाए। उनकी जिंदगी के आखिरी 6-7 माह में मुसलसल हॉस्पिटल्स में ही रहा। जो तकलीफें और सोबतें मैंने बर्दाश्त की वो बयान से बाहर हैं। गरीबों को टेस्टों के लिए और दवाइयों के लिए हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर्स में मरते देखा मैंने खुद अपनी आंखों से। 70 साल में आजाद कश्मीर में एक भी सरकारी डायलिसिस सेंटर, बर्न यूनिट, कार्डियोलॉजी सेंटर, कैंसर रिसर्च या इस किस्म का कोई इदारा नहीं बना। अल्लाह भला करे प्राइवेट और रफाई इदारों का कि किसी हद तक उन्होंने बोझ उठाने की कोशिश की है। मैं मीरपुर शहर की बात कर रहा हूं बाय द वे, क्योंकि यहीं पर पला बढ़ा, और ये शहर आजाद कश्मीर का लाहौर या कराची है। अगर इस शहर के ये हालात हैं तो बाकी आजाद कश्मीर के शहरों का जिक्र ही छोड़ दें आप, जो कि पंजाब के किसी गांव से भी बदतर हैं। मीरपुर पूरे पाकिस्तान के उन अवलीन प्लांट सिटीज में से एक है, लेकिन यहां करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। शहर के मास्टर प्लान से बलात्कार किया गया है। कब्जा ग्रुपों ने और रकबा खालसा सरकार पर कब्जों ने अवाम में शदीद इज़्तिराब पैदा कर दिया है। अफसोस की बात है कि इसमें ज्यादातर वही लोग मुलव्वस पाए जाते हैं जिन्हें वफाक की इलेक्शनों में बहुत ज्यादा पुष्तपनाही हासिल होती है। वफाक या तो जानती नहीं या फिर आंखें बंद कर लेता है कि उन्हें इन लोगों की बरादरियों और पैसा की जरूरत होती है, वरना कोई मुतवसत शख्स इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। इसी मिली भगत ने अवाम में शदीद गुस्सा को जन्म दिया है, जो कि एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। और जब ये इन पॉलिटिशियंस की V8 गाड़ियों के काफिले और बारातें देखते हैं तो तड़प उठते हैं। मीरपुर ही की बात करूं तो 25,000 आबादी का शहर हुआ करता था किसी दौर में, और इस 25,000 आबादी के शहर के लिए 2 या 3 लड़कों के स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल। लड़कियों का एक बड़ा स्कूल था। अब आबादी 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है और कोई काबिल जिक्र बड़ा स्कूल या कॉलेज नहीं बना। 20,000 के लिए भी एक डिग्री कॉलेज था, 3 लाख के लिए भी एक। हालत यह है कि प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों ने जिंदगी अजीरन कर दी है, चलने के लिए रास्ता तक नहीं छोड़ा। हर गली और मोहल्ला में स्कूल और कॉलेज है, क्योंकि रियासत हैंड्स अप कर चुकी है। बाकी के आजाद कश्मीर के हालात तो आप भूल ही जाएं। अगर मीरपुर की ये हालत है, लोग फीस नहीं दे सकते, ऐसे में गुस्सा जायज है। पाकिस्तान के लोग, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये गद्दार सड़कों पर क्यों निकले, तो उनके लिए अर्ज है जनाब, मीरपुर दुनिया का वाहिद शहर है
جہاں چلنے کو فٹ پاتھ نہیں، پارکنگ کا کوئی نظام نہیں، انتہائی شکستہ سڑکیں اور سڑکوں کے بیچ کھمبے جن سے بچ بچ کر لوگ مرتے آئے ہیں اور مرتے رہیں گے. یہ 77 سالوں میں ایک فٹ پاتھ نہ بنا سکے، جو بنائے وہ اتنے اونچے کہ بندہ گر کر مار جائے. اپنے پیاروں کی قبروں اور آبائی گھروں کو ڈبو کر پاکستان کو ان لوگوں نے روشن کیا. آپ تو آج تک ایک کالا باغ ڈیم نہ بنا سکے. اگر جرت ہے تو بنا لیں. آپ انہیں غدار کہتے ہیں. صرف ایک دفعہ سوچیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک سمندر ہو اور سمندر کی تہ میں آپ کی ماں، باپ، بہن، بھائی، دادا، دادی، نانا، نانی، بیٹے یا بیٹی کی قبر ہو اور آپ اسے دیکھ نہ سکیں. یہ تو وہ جاننے نہ جنہ پر بیتنی ہے، اس نہ اندازہ تو نہ کری سکیں. اس نہ اندازہ کرنا بہت مشکل ہے سوچتا ہے. اس قربانی کے باوجود آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی خریدی، جو اب سبسڈائزڈ کر دی گئی ہے. تحریک کو غداروں کا مسکن کہنے والوں، میرپور شہر جو اربوں ڈالر پاکستانی خزانے میں جمع کرواتا ہے، اس شہر میں محض ایک بھی گراؤنڈ نہیں جو نوجوان نسل کے لیے کھلا ہے. ایک بھی سوئمنگ پول نہیں، ایک بھی فٹ بال گراؤنڈ نہیں، ایک بھی ہاکی گراؤنڈ نہیں، ایک بھی ٹینس اور سکواش کورٹ نہیں. جو ماڑے موٹے ہیں وہ بس کورٹ کے نام پر دھبا ہیں اور پرائیویٹلی بنائے گئے ہیں. یہ لڑکوں کے لیے میسر سہولتوں کا ذکر ہے. بائی دی وے، اس خطہ میں خواتین نہیں بستی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ان کے لیے سپورٹس کی تو بات ہی نہ کریں. اس وجہ سے فرسٹریٹڈ نوجوان حقوق کے لیے سڑکوں پر نہ نکلیں تو پھر کیا کریں؟ ان کے پاس کرنے کو ہے کیا؟ آزاد کشمیر کے قومیت پرستوں کو غدار پاکستان کہنے والوں کو یہ بھی سن لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لاہور میرپور میں ایک بھی بڑے سائز کا پارک نہیں. ایک جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں. ان پارکس کی حالت یہ ہے کہ کسی میں مسجد بن گئی ہے اور کسی میں بڑی بڑی دکانیں، اور کسی قسم کی پارکوں والی کوئی فضا ہے ہی نہیں. نہ سہولتیں ہیں، نہ بندہ چل سکتا ہے، نہ فیملی لے کر جا سکتا ہے. ایک بڑا پارک بنا تھا، اس پر بھی آصفہ بھٹو صاحبہ کی تختی لگی ہوئی ہے. اس آصفہ بھٹو کی جسے یہ بھی نہیں پتا کہ میرپور کس شے کا نام ہے، مجبوری تھی، نام رکھنا پڑا. کیونکہ یہ شہر بھانج ہے. اس شہر کی ماؤں نے نہ تو شہید پیدا کیے، نہ سائنٹسٹ پیدا کیے، نہ ایجوکیشنسٹ پیدا کیے، نہ وکیل پیدا کیے، نہ ماسٹر پیدا کیے، نہ پولیس کے بڑے نام پیدا کیے، اور نہ عدلیہ کے عظیم نام پیدا کیے. تو آصفہ بھٹو بہترین نام تھا. اس طرح کی حرکتوں نے لوگوں میں شدید غصہ اور اضطراب پیدا کر دیا ہے. عوامی حقوق کی تحریکوں کو غدار کہنے والوں
میرپور شہر سے بینکوں نے خربوں روپیہ کا بزنس کیا ہے. کوئی کراچی ہیڈ آفس والوں سے پوچھو کہ شہر میں کتنے پارک بنائے، کتنی پارکنگز کو فنڈ کیا، کتنے اسکول، کتنے ہسپتال اور کالج بنائے، یا پھر صرف لوٹا. پھر کہتے ہو غدار سڑکوں پر نکل آتے ہیں. عوامی تحریک کو غدار کہنے والوں، یہ تو بتاؤ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں اور ان تعلیمی درسگاہوں میں جانے کے لیے کیسے جاتے ہیں، کن گاڑیوں پر جاتے ہیں. ہمارے بچے تو سندھ، پنجاب اور کے پی دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ٹرین، نہ کوئی ہوائی اڈا. ٹرین اسٹیشن اور ہوائی اڈا تو چھوڑیں، آزاد کشمیر کے لاہور شہر میں، میرپور میں، منی لنڈن میں پبلک ٹرانسپورٹ تو آ کر دیکھیں. ہماری مائیں اور بیٹیاں اس ٹرانسپورٹ پر دھکے کھا کر اپنی تعلیمی درسگاہوں تک پتہ نہیں کیسے پہنچتی ہیں. آپ کے شہروں میں تو فیصل موورز، ڈائیوو، ٹرین اسٹیشنز، میٹرو بسز، لوکل ہوائی اڈے اور نہ جانے کیا کیا ہے. تو پھر مجھے بتاؤ غداری تو بنتی ہے جب جون جولائی کی گرمی میں آپ کی بہن یا بیٹی تعلیم کے حصول کے لیے ہوار ہو. یہ میرپور شہر کی باتیں بتا رہا ہوں، اوپر کے علاقے بھول جائیں. 77 سال کی نااہلی سڑکوں پر بھنگڑے ڈال رہی ہے. بھوک، افلاس اور مس مینجمنٹ ننگا ناچ رہی ہے. لاہور، پنڈی، ملتان، پشاور کے رہنے والوں، 20-30 روپے کی ایئر کنڈیشنڈ میٹرو بسز پر سفر کرنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ میرپوریوں کی طرح یا پھر باقی آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرح 200 300 رکشے کے کرائے کیا دے سکتے ہو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے لیے؟ اگر نہیں دے سکتے تو پھر تحریکوں کو غداری کی تحریک کیوں کہتے ہو؟ آزاد کشمیر میں ایک بھی ایکسپریس وے نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ میں خود بھی آج تک آزاد کشمیر کو پوری طرح ایکسپلور نہ کر سکا. میرپور سے مظفر آباد کا سفر 7 سے 8 گھنٹے کا ہے، جو کسی موٹر وے یا ایکسپریس وے کی موجودگی میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. موٹر وے کا بلو پرنٹ دہائیوں سے کسی الماری میں پڑا سڑ رہا ہے. انٹر ڈسٹرکٹ کنیکٹیویٹی ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہے. یہ لوگ جب مقبوضہ کشمیر میں ٹرین اسٹیشن اور ہوائی اڈا دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان مخالف قوتیں انہیں اکساتی ہیں. اس مسئلہ کو 77 سالوں میں جنہوں نے حل نہیں کیا، ان کا احتساب پھر عوام سڑکوں پر کریں گے. میں نے خود کراچی میں 80 روپے کی 20 لیٹر والی پانی کی بوتل خریدی ہے. ریسنٹلی میرا جانے کا اتفاق ہوا. میرپور میں یہی بوتل 250 روپے کی ملتی ہے. گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کہاں گئی؟ شہر کے لوگ پیاروں کو ڈیم برد کر کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں، پھر کہتے ہو غدار ہیں. پورے آزاد کشمیر میں کچرے اور کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. غیر ریاستی بھکاری اور بھکاری مافیا کی مار ہے، بھرمار ہے. یہ تو بتاؤ 77 سال میں کیا کیا ہے جو سڑکوں پر نکلنے سے روکتے ہو؟ ہسٹوریکلی آزاد کشمیر کے لوگ
اور بالخصوص یہ جو بھمبر، میرپور اور پوٹھہار بیلٹ ہے، یہ آرمی سے وابستہ تھے، اور ماشاءاللہ پاکستان آرمی میں ایک اچھی خاصی تعداد آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہے، لیکن کوئی ایک مستقل آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر، سی ایس ایس کی ٹریننگ کا کوئی سینٹر، یا پھر پی سی ایس کی ٹریننگ کا کوئی سینٹر یا کوئی ادارہ پنجاب کی طرز کا، کوئی ایک اکیڈمی تو بتاؤ اگر پورے آزاد کشمیر میں ہے تو۔ بے روزگاروں کی کھیپ تیار کر کے کہتے ہو کہ شور مچاتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں کے باسی اپنے شہر میں داخلے کی چنگی ادا کرتے ہیں۔ یہ چنگی ذرا نوشہرہ والوں سے تو لے کر دیکھو، میرا جانے کا اتفاق ہوا وہاں پہ، تو وہاں کے لوکل لوگوں کو تو انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی پالیسیز لوگوں میں ریزنٹمنٹ پیدا کرتی ہے۔ شہر کے رہنے والوں کو فوراً ایگزمپٹ کیا جائے، کیونکہ دشمن قوتیں ان بلنڈرز کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ لوگ اس ٹول سے شدید ذہنی کوفیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری آرمی چیف صاحب سے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ سر پلیز اس مسئلے کا فوراً کوئی حل تجویز کریں۔ باتیں تو کرنے کو بہت ہیں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ 12 سیٹوں کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے اور حل طلب ہے۔ مہاجرین کشمیر اب پاکستان میں ویل سیٹلڈ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس آزاد کشمیر کے رہنے والوں کی نسبت بہت زیادہ مواقع اور سہولتیں میسر ہیں۔ 12 ایم ایل ایز کا ڈیولپمنٹ فنڈ اور اس کے بعد ان کا ٹی اے ڈی ایز اور تنخواہوں کی مد میں جو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ سب پیسہ آزاد کشمیر کی فلاح و بہبود پر لگنا چاہیے۔ 150 200 250 ووٹ لے کر ایم ایل اے بن جانے والوں نے ہمیشہ اسمبلی میں چول ماری ہے۔ کشمیر سے بھی کھاتے ہیں اور پاکستان سے بھی کھاتے ہیں۔ اتنے ایم ایل ایز کی کیا ضرورت ہے اگر 77 سال میں آزاد کشمیر کی ترقی کا یہ حال ہے؟ کشمیریوں کی کشمیریت پر انگلی اٹھانے والوں، سندھیوں کا اپنی اجرک، پنجابیوں کو اپنی پگڑی، پٹھانوں کو اپنی چادر اور بلوچیوں کو اپنے سر پر رکھی ٹوپی سے عشق ہے، ایسے ہی ہم کشمیری اپنی ثقافت سے عشق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی یا کشمیری جو اپنی ثقافت سے عشق کرتے ہیں وہ محب وطن نہیں ہے۔ کشمیریوں پر شک کر کے ان کی تضحیک نہ کرو، یہ ان کے منہ پر تھوکنے کے برابر ہے۔ کشمیری اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے پاکستان کے باقی رہنے والے، شاید اس سے زیادہ۔ فوجیوں کو چھوڑ کر کوئی ایک سویلین، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان بتائیں جو پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر قبر میں جا لیٹے۔ کشمیری آج بھی اپنے پیاروں کو پاکستان کا پرچم پہناتے ہیں، تو آپ ان کی محب وطنیت پر شک کرتے ہو۔ آج تک آزاد کشمیر میں پاکستان آرمی کے خلاف اللہ نہ کرے نہ تو کوئی دہشت گرد کاروائی ہوئی، نہ کشمیر کے لوگ شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں بلوچستان کی طرح۔ جو فتنۃ الہندوستان کے جو وہ کتے ہیں جو بلوچستان میں، ویسے کتے آزاد کشمیر میں اگر پیدا ہوئے تو کشمیری ان کی کھال اتار دیں گے۔ جو ایک دفعہ آزاد کشمیر آیا وہ ان لوگوں کے پیار، محبت، خلوص اور امن کی وجہ سے یہی کا ہو کر رہ گیا، پھر واپس نہ گیا۔ اچھا، میری ان باتوں سے نیشنلسٹ مجھے شاید وفاق کا چمچہ سمجھیں گے،
اور وفاق والے شاید نیشنلسٹ، لیکن سچ یہی ہے کہ کشمیری پاکستان کا فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے. سب سے پہلے کشمیری گولی کھائے گا اور ہمیشہ کھاتا آیا ہے. حکومت پاکستان نے 77 سال جنہیں آزاد کشمیر میں اختیار دیا ہے، انہوں نے آزاد کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب وفاق کو آنکھیں کھولنا ہوں گی اور چیزیں ٹھیک کرنا ہوں گی. وقت بہت کم ہے اور ہمارے سامنے ایک عظیم مقصد کا حصول ہے، جو ہے مملکت خداداد پاکستان، امت مسلمہ کا لیڈر اور پروٹیکٹر. اب پاکستان اور آزاد کشمیر میں ترقی کا وقت ہوا چاہتا ہے. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. خدا حافظ.